نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ وراثت کے علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے علم کو نصف علم قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کا علم سیکھو، وعلموہ الناس، لوگوں کو بھی سکھاؤ، فہو ینسیٰ، آپ نے فرمایا کہ یہ وراثت کا علم بہت جلدی بلا دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے علم کو نصف علم قرار دیا، باقی سارے علوم وہ نصف ہیں اور وراثت کا اکیلا جو علم ہے یہ نصف علم ہے۔ اس علم سے آپ یعنی اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وراثت کے علم کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دو آدمی وراثت کے کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف کریں گے، فلا یجدان من یفصل بینہما، تو انہیں کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا جو ان کا وراثت کا مسئلہ حل کر دے۔ تو وراثت کا علم جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ وراثت کے علم سے آگاہ ہی نہیں ہیں، اور جو وراثت کے علم کے بارے میں جانتے بھی ہیں، جاننے کے باوجود بھی اصحاب الفروض، جن کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرر فرما دیے ہیں، وہ ان کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کا حق مار کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بہنوں نے ہمیں معاف کر دی ہے۔ بھئی ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی بہنیں ہی معاف کرتی ہیں، آپ کبھی اپنی بہنوں کو معاف کر دو، اپنے حصے کی جائیداد نہ لو، اپنی بہن کے نام آپ لگوا دو۔ یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ بہن نے معاف کر دیا ہے تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کا ذکر کیا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، اسے رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ تو وراثت لینے کے لیے 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان 3 شرطوں میں سے ایک شرط بھی مفقود ہو تو کوئی آدمی وراثت لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مورث کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حقیقی طور پر زندہ ہے یا حکمی طور پر یعنی حمل کی صورت میں زندہ ہے۔ تو اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی، یعنی مورث کہتے ہیں میت کو، مورث کی موت کے وقت اگر وارث زندہ نہیں ہے تو پھر آگے اس کے بچوں کو نہیں ملے گا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی، اس کا نام ہے اکرم۔ اکرم کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے اور ایک کا نام عبد الرحمن ہے۔ اب جو عبد الرحمن اکرم کا بیٹا ہے یہ اپنے والد اکرم کی زندگی کے اندر ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اب جو عبد الرحمن کے آگے بیٹے ہیں ان کو اکرم کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ مورث کی موت کے وقت وارث جو عبد الرحمن ہے یہ زندہ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی وراثت کے اندر اصول کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو یتیم پوتا ہے اس کا دادے کی وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، وہ دادے کی وراثت میں سے حصہ نہیں لے سکتا، اس کا کوئی فرضی حصہ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا قانون بنا دیا گیا ہے کہ یتیم پوتے کو بھی وارث قرار دیا گیا ہے، جبکہ یتیم پوتا وہ دادے کی وراثت سے لینے کا مجاز نہیں ہے، حق نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا جو اصل ہے یعنی جو اس کا بیٹا ہے وہ اس وقت زندہ ہی نہیں تھا، تو آگے پھر پوتا کیسے اپنے دادا کا وارث بنے گا؟ اچھا، اب دادا کو چاہیے پھر وہ اپنے یتیم پوتے کے حق میں وصیت کر دے، اپنے ثلث مال کی وصیت کر دے۔ وہ یتیم پوتے کے حق میں اگر 3 کروڑ ہیں تو یہ وہ لکھت پڑھت کر دے کہ اپنا 1 کروڑ میرے یتیم پوتے کو، میری پوتیوں کو دیا جائے گا، وہ وصیت کر سکتا ہے۔ ثلث مال کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ثلث سے بھی کم کی کرے، ربع کی وصیت کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نے وصیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر تیسرے حصے کی وصیت آپ کر دو، وہ ثلث و کثیر، لیکن ثلث بھی زیادہ ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی ثلث سے بھی کم ربع کی وصیت کرتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو اپنے جو ورثاء ہیں ان کو مالدار چھوڑ کر جائیں، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ انہیں تنگ دست اور محتاج چھوڑ کر جائیں اور بعد میں وہ بیچارے لوگوں سے مانگتے پھریں، ہاتھ پھیلاتے پھریں لوگوں کے سامنے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ مورث کی موت کے وقت اس لفظ کو مورث بھی پڑھا جاتا ہے، مورث بھی پڑھا جاتا ہے، وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ حمل کی صورت میں زندہ ہے تب بھی وہ وارث بنے گا، اس کا حصہ تب بھی رکھا جائے گا۔
نمبر 2، مورث آدمی کی موت حقیقی طور پر ثابت ہو جائے یا حکمی طور پر ثابت ہو جائے، کوئی آدمی گھر سے باہر گیا واپس ہی نہیں آیا، قاضی نے فیصلہ سنا دیا فوت ہو چکا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی وراثت جو ہے، جو اس کا مال ہے، ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ اچھا، تیسری وراثت کی شرط یہ ہے کہ کوئی موانع نہ پایا جائے، کوئی ایسی رکاوٹ نہ پائی جائے۔ اب رکاوٹیں کیا وراثت لینے میں؟ قاتل آدمی وہ کبھی بھی مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ لا یارث القاتل شیئا، قاتل مقتول کا وارث نہیں بنتا۔ ایک آدمی اپنے سگے باپ کو قتل کر دیتا ہے وراثت لینے کے لیے، تو قاتل کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ ایسے ہی اگر باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا، اور جو کافر ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا، اور جو کافر ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ تو اچھا، ایسے ہی غلامی، جو غلام ہے وہ اپنے آقا کا وارث نہیں بنے گا۔ غلام سے مراد آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اگر یعنی ڈس بلیور سے لڑائی ہو رہی تھی، تو ان کے جو لوگ پکڑے گئے تو ان کو قیدی کہا جاتا ہے، غلام کہا جاتا ہے، وہ پھر غلام بن جاتے ہیں۔ ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو لونڈیاں کہا جاتا ہے۔ بغیر نکاح کیے بھی ان سے ازدواجی تعلق قائم کرنا درست ہوتا ہے۔ اگر وہ ان میرڈ ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہیں، تو پھر 1 مہینہ انتظار کیا جائے گا۔ اگر انہیں پریگنینسی ہے تو پھر وضع حمل تک ان سے تعلق یعنی زن شو کا تعلق کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر ان کو پریگنینسی نہیں ہے تو 1 ماہ کے بعد جب وہ اپنا ایام مخصوصہ سے غسل کریں تو اس کے بعد زن و شو کا ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سے اس طرح یعنی تعلق قائم کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لونڈیوں کا جہاں پر ذکر کیا ہے تو یعنی فرمایا کہ الا علی ازواجہم، جو ایمان والے ہیں وہ غلط کوئی شہوت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، اپنی ازواج کو ہی وہ اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، اور جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ان کو اپنے لیے وہ حلال سمجھتے ہیں، یعنی اپنی لونڈیوں کو اپنے لیے وہ حلال سمجھتے ہیں۔ اچھا، بعض نے یہ کہا کہ اختلاف دارین، یعنی اگر کوئی آدمی دارالحرب کے اندر ہے اور ایک دارالاسلام کے اندر ہے تو وہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے، لیکن بہرحال اصل کے اندر وہی 3 شرطیں ہیں جو میں نے شروع میں بتائی، 3 موانع ہیں جو میں نے ذکر کیے ہیں: قتل، الرق غلامی، اور اختلاف دین۔ اختلاف دارین کو جمہور علماء نے کہا کہ یہ جو شرط ہے یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر جو آدمی فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو مال ہے اس میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 2، جو اس نے قرض وغیرہ دینا ہے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ لوگوں کا قرض دینا ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، یعنی وہ پیسے نکال لیے جائیں گے، بعد میں ادا کر دیے جائیں۔ اگر اس نے اللہ کا قرض دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرض کے بھی پیسے نکال لیے جائیں گے۔ اللہ کے قرض سے مراد کیا ہے؟ اس کے ذمے فرضی حج کرنا تھا، اس نے حج نہیں کیا، تو اب اس کے مال میں سے حج کے پیسے نکال لیے جائیں گے کہ بعد کے اندر پھر اس کا جو بیٹا ہے یا کوئی اس کی بیٹی ہے یا کوئی اور اس کی طرف سے حج کر لے، حج بدل جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بدلے کے اندر وہ دوسرا اس کی طرف سے حج کر لے۔ لیکن جو حج کرے گا اس کا یعنی اپنا پہلے حج ہونا ضروری ہے، جیسا کہ صحیح سند سے روایت ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا احججت عن نفسی کا، آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اپنا حج نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا حج عن نفسی کا، پہلے اپنا حج کرو، ثم حج عن شبرما، پھر شبرما کی طرف اگلے سال حج کرنا۔ اچھا، ایسے ہی اگر اس نے جو بیوی کو حق مہر لکھوایا تھا اگر اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا، غیر معجل اس نے کیا تھا لیکن وہ ادا نہ کر سکا، تو پھر یہ اس کے جو پیسے ہیں حق مہر والے یہ بھی نکال لیے جائیں گے۔ تو تیسرے نمبر پر جو اس نے وصیت کی تھی تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا پہلے ذکر کیا ہے، قرض کا بعد میں ذکر کیا ہے، لیکن جمہور علماء کا اس بات پہ اجماع ہے، امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرض جو کی ادائیگی ہے یہ پہلے ہے، وصیت کا جو نمبر ہے یہ تیسرا نمبر ہے کہ وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ تو پھر قرآن مجید کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا پہلے مقدم اسے کیوں کیا ہے؟ تو اگر کوئی چیز مقدم کر دی جائے تو ضروری نہیں ہوتی کہ وہ پہلے ہی ہو۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مریم مقنتی لربکی واسجدی ورکعی، اے مریم تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر، اللہ تعالیٰ کو سجدے کر اور تو رکوع کر۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سجدہ بعد میں ہوتا ہے، رکوع پہلے ہوتا ہے۔ تو خیر یہ
اصل کے اندر بات یہ ہے کہ کیونکہ جو قرض ہے، جو قرض خواہ ہیں وہ تو مطالبہ کریں گے بار بار آپ سے کہ ہمارا اتنا پیسہ اس نے دینا تھا تو آپ ادا کریں، تو ظاہری بات ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ تو دوسرا جو وصیت ہوتی ہے اس کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وصیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے، قرض کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا ہے، جبکہ حقیقتاً پہلے قرض کی ادائیگی ہے، قرض ادا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو فرمایا تھا کہ دین اللہ حق و یقضا، اللہ تعالیٰ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے بھی ادا کیا جائے۔ یہاں پر ضمناً ایک اور مسئلہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ رمضان کے روزے تھے، اس نے فدیہ بھی ادا نہیں کیا اور رمضان کے روزے بھی نہیں رکھے، تو مم ماتا والی سیام سامان ولیو، تو اس کا جو سرپرست ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو وہ پھر اپنے باپ کی طرف سے روزے رکھیں گے۔ ہاں اگر فدیہ ادا کر دیا تھا تو پھر بعد میں اس طرح روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب چوتھا نمبر ہے مال کی تقسیم کا، اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 2، قرض کی ادائیگی ہے، لوگوں کا قرض ادا کیا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جنازے کے موقع پر اعلان کروا دیتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے اگر کسی سے لینا دینا ہے تو بعد کے اندر فلاں سے مل لے تو وہ آپ کے پیسے ہم آپ کو ادا کر دیں گے، لیکن اکثر لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی قبر کھودو اور جا کر اس سے لے لو۔ استغفر اللہ، استغفر، بہت بڑا ظلم ہے یہ، میت کے اوپر بھی ظلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی کتنی فضیلت بیان کی، آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا خون کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا کہ اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں الا الدین، لیکن قرض اللہ تعالیٰ شہید کو بھی معاف نہیں کرتے، تب تک اس کا جو نفس ہے، مومن کا نفس معلق رہتا ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز جنازہ پڑھانے سے قبل پوچھا کرتے تھے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے پوچھا تو پتہ چلا جی اس نے کچھ قرض دینا، آپ نے کہا میں تو جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو پھر ایک صحابی نے کہا جی اس کے قرض جو ہے وہ دینار جو درہم اس نے دینے وہ میرے ذمے ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ ادا کریں گے؟ اس نے کہا جی میں ادا کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ ہاں اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو آپ اس کا قرض ادا کریں، واپس کریں اس کے پیسے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو آدمی کسی سے ادھار پیسے لیتا ہے، قرض لیتا ہے، تو گویا کہ ایک امانت اس سے لے کر آیا ہے، تو اس کی امانت کی واپسی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو اس کی امانت ہے آپ اس کو واپس لوٹائیں، جو پیسے آپ لے کر آئے ہیں بطور امانت کے لے کر آئے ہیں، تو آپ امانت کے اندر آپ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ اس کا حق مار کر کیوں آپ بیٹھ گئے ہیں؟ تو اصحاب الفروض یعنی وراثت کے اندر 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ ایک اصحاب الفروض جن کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں، ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ اچھا، اصحاب الفروض کے بعد ہیں عصبات جن کے حصے مقرر نہیں ہیں، اصحاب الفروض سے جو بچ جاتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے، انہیں عصبات کہا جاتا ہے۔ تو تیسرا نمبر ہے ذوی الارحام کا، جو ذوی الارحام ہیں تیسرا ان کا نمبر ہے، یعنی عصبات کو دینے کے بعد، یعنی ذوی الارحام کا تیسرا نمبر ہے۔ بہرحال یہ آگے میں تفصیلاً انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اگر عصبات بھی موجود ہیں، ذوی الارحام بھی موجود ہیں، تو عصبات مقدم ہیں، عصبات کو دیا جائے گا، ذوی الارحام جو ہیں یہ محروم ہوں گے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کے بھتیجے بھی زندہ ہیں اور اس کے بھانجے بھی زندہ ہیں۔ اب جو بھتیجے ہیں یہ عصبات میں شامل ہیں اور جو بھانجے بھانجیاں ہیں یہ ذوی الارحام میں شامل ہیں۔ اب بھانجے اور بھانجیاں یہ محروم ہوں گے، اور جو عصبات ہیں، بھتیجے ہیں، ان کو پھر وراثت میں سے اپنے چاچا کی وراثت میں سے یعنی حصہ دیا جائے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سے حصے مقرر کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے وراثت کے احکامات کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ عدل و انصاف سے کام کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیٹا بڑا خدمت گزار ہے تو آپ اسے زیادہ دے دیں، دوسرے کو تھوڑا دیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا نعمان ہے، میں نے اسے غلام تحفے میں دیا ہے،
یہ میرا بڑا فرما بردار بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرے نعمان کے علاوہ اور بھی بیٹے ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور بھی بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے اپنے باقی تمام اولاد کو، تمام بیٹوں کو اس طرح غلام تحفے میں دیے، صرف نعمان کو ہی دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا فرما بردار میرا بیٹا ہے، بڑا خدمت گزار ہے، تو ظاہری بات ہے میں پھر نعمان کو ہی دوں گا، تو صرف نعمان کو ہی غلام تحفے میں دی ہے۔ آپ نے فرمایا واہ کیسی بات ہے، پورے مدینے کے اندر ظلم کے اوپر گواہ بنانے کے لیے تجھے میں اللہ کا نبی ہی نظر آیا تھا؟ لا اشہد ولا جور، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولادوں کے درمیان عدل کیا کرو، یا تو باقی ساری اولاد کو بھی اسی طرح غلام تحفے میں دو یا پھر نعمان سے بھی غلام واپس لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اچھا یہاں پر یہ ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اگر تحفہ دے کر واپس لیتا ہے تو آپ نے فرمایا کل بھی یعود فی کئی، وہ ایسے ہی ہے جیسے کتا وومٹنگ کرے اور دوبارہ اسے چاٹ لے۔ تو لیکن اگر باپ نے اپنی اولاد کو تحفہ دیا، اگر باپ اسے واپس لینا چاہے تو باپ اس حدیث کا مصداق نہیں بنے گا۔ اچھا اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بیٹے ہیں، تو بیٹوں کو یعنی اصحاب الفروض جو ہیں یہ بیٹے عصبات میں شامل ہیں، بنوہ جو ہیں یہ بیٹے عصبات میں شامل ہیں۔ تو اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ بیٹوں کو دے دیا جائے گا برابر تمام بیٹوں کے اندر۔ تو اگر کسی مرنے والے کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو پھر بیٹوں کو ڈبل حصہ دیا جائے گا اور بیٹیوں کو ہی گہرا حصہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، اور وہ 6 لاکھ روپے چھوڑ کر گیا ہے۔ اب لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا، 4 لاکھ لڑکے کو ملے گا، بیٹے کو ملے گا، 2 لاکھ بیٹی کو ملے گا۔ اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اگر ایک بیٹی ہے فالہ نصف، تو اس کو 1/2 دیا جائے گا۔ 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ بیٹی کو دیا جائے گا اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہے۔ اگر مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو ثلثان 2/3 حصہ ان کو دیا جائے گا۔ 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ دیا جائے گا اگر مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، 2 ثلث یعنی ثلثان 2/3 ان کو دیا جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی آ جاتا ہے تو پھر میں نے بتا دیا یہ اللہ کا قانون ہے للذکر مثل حظ الانثیین والا۔ اچھا اگر میت کی ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے، آپ وراثت کو کیسے تقسیم کریں گے؟ تو اس میں بیٹی کو نصف دیا جائے گا، پوتی چونکہ بیٹے کی بیٹی ہوتی ہے تو اسے قیم مقام کر دیا جائے گا بیٹی کے، تو پوتی کو 1/6 دیا جائے گا۔ وما باقیہ فللأختی، جو باقی بچے گا وہ بہن کو دیا جائے گا۔ بہن اس صورت کے اندر عصبہ ہوگی، باقی ماندہ اسے ملے گا۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مرنے والے کی ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے، تو وہ فرمانے لگے بہن کو بھی نصف ملے گا اور بیٹی کو بھی نصف ملے گا۔ کہنے لگے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جا کر مسئلہ پوچھیں، وہ بھی آپ کو اسی طرح مسئلہ بتائیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر میں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا تو میں تو صراط مستقیم سے بھٹک جاؤں گا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا صحابہ ایک دوسرے کی تقلید نہیں کیا کرتے تھے، وہ کہتے چلو ٹھیک ہے جی انہوں نے بتا دیا تو یہ بھی ٹھیک ہی ہوگا، ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی۔ صحابہ ایسے تقلید نہیں کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو بیٹی ہے اس کو نصف ملے گا، پوتی کو 1/6 ملے گا، جو باقی بچے گا وہ بہن کو دیا جائے گا۔ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو کہنے لگے یار لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، جب تک یہ عالم عبداللہ بن مسعود تم میں موجود ہے نا، تم وراثت کے مسئلے انہی سے پوچھا کرو، وراثت کے مسئلے مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ تو میں نے بتایا کہ اگر بیٹی ایک ہے تو اسے نصف ملتا ہے۔ اچھا اب بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر انہوں نے اعتراض کیا، اشکال کیا کہ دیکھو جی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کا حصہ نہیں دیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہی زندہ تھی، تو ان کو نصف مال ملنا چاہیے تھا۔ تو اصل میں بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی مال تو کوئی چھوڑا نہیں ہے۔ صحابی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درم و دینار نہیں چھوڑے، ایک سفید خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا،
اور ایسے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ادارے لیے ہوئے تھے، ابو شہم یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا مال فیع تھا، مال فیع کے اندر فدق باغ تھا، ایسے خیبر کے اندر کچھ زمین تھی اور کچھ مدینے کے اندر زمین تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ اسے، یعنی اپنی ازواج کا جو سالانہ خرچ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جاگیروں سے نکالا کرتے تھے، اور اس طرح وہ رفاع عامہ کے لیے باغ وقف تھے۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے میرے باپ کی وراثت میں سے حصہ دیا جائے، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے میرے بھتیجے کی وراثت میں سے میں عصبہ بنتا ہوں تو باقی ماندہ مجھے دیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّا معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہمارا انبیاء کے گروہ کا وارث نہیں بنا جاتا۔ ما ترکنا صدقۃ، جو ہم مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے، اس کا وارث نہیں بنا جاتا۔ اور جو قرآن مجید میں ہے وہ وارثہ سلیمان داود، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود کے وارث بنے، اس سے نبوت کی وراثت مراد ہے، علمی وراثت مراد ہے۔ اور جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، یاری سنی جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اس سے مراد بھی نبوت کی وراثت ہے، مگر نہ آل یعقوب کا انہوں نے مالی کیسے وراثت ان کے پاس آنی تھی۔ تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ کبھی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا مطالبہ نہ کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو اپنی جو بیٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو بیوی ہے اس کو 1/8 حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر یعنی فوت شدہ آدمی کی اولاد کسی بیوی سے موجود ہے تو جو بیویاں ہیں ان کو 1/8 حصہ دیا جاتا ہے، اگر ایک بیوی ہے یہ ایک سے زیادہ ہیں تو 1/8 انہیں ملتا ہے۔ تو نہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1/8 میں سے دیا، نہ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمن میں سے کچھ دیا۔ تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے یعنی جو بیٹیاں تھیں ان کے لیے بھی وہی قانون بیان کیا کہ انبیاء کا تو وارث نہیں بنا جاتا، انبیاء جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا خیر، میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس کے ماں باپ بھی موجود ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 1/6 حصہ دیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو ماں باپ دونوں کو 1/6 دیا جائے گا۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے تو وہ وارثہ و ابواہ فلأمہ ثلث، تو اس کے والدین اس کے وارث بنیں گے، ماں کو 1/3 دیا جائے گا اور باپ اس صورت میں عصبہ بنے گا، یعنی ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا اور باقی 2 حصے باپ کو دیے جائیں گے، یعنی باپ کا دوگنا حصہ ہوگا، ماں کا 11 حصہ ہوگا۔ تو اگر مرنے والے کی یعنی جو اولاد ہے وہ صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اس صورت میں باپ کو فائدہ ہوتا ہے، باپ 1/6 بھی لے لیتا ہے اور باپ عصبہ بھی بن جاتا ہے، یعنی باقی ماندہ جو ہے وہ بھی مال لے لیتا ہے۔ اگر مرنے والے کی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے تو وہ پھر یعنی ماں کے لیے وہ حاجب نہیں بنتے، حجب نقصان کا باعث نہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ اگر مرنے والے کے 3 یا اس سے زیادہ بہن بھائی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر اس کے اخوہ یا اب یہ جمع کا لفظ، اور جمع کے اندر کم سے کم جو ہے یہ 3 عربی زبان کے اندر جمع جو ہے یہ 3 سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 3 اس کے یعنی مرنے والے کے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں تو پھر ماں کو حجب نقصان یعنی ماں کو ثلث کی بجائے سدس ملتا ہے، ماں کا حصہ وہ کم ہو جاتا ہے۔ خیر اس میں اختلاف آیا جاتا ہے، بعض کا یہ ہے کہ اگر 2 بھائی موجود ہیں یا 2 بہنیں موجود ہیں تو وہ ماں کے لیے حجب نقصان کا باعث بنتے ہیں، ماں کے حصے کے اندر کمی آ جائے گی۔ اچھا وراثت کے اندر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، اقرب کی موجودگی کے اندر ابعد وارث نہیں بنتا۔ اگر باپ بھی موجود ہے، دادا بھی موجود ہے، باپ کو ملے گا، دادا محروم ہوگا۔ اگر میت کی ماں موجود ہے تو نہ دادی کو کچھ ملے گا نہ ہی نانی کو کچھ ملے گا۔ اگر مرنے والے کی ماں موجود نہیں ہے تو پھر جو جدہ یعنی دادی اور نانی ہوتی ہے ان کو سدس دیا جاتا ہے، وہ آپس کے اندر ڈیوائیڈ کر لیتی ہیں۔
تو ایسے ہی یعنی جو جد صحیح ہے اس کا بھی وراثت کے اندر یہی ہے، اگر میت کا باپ موجود ہے تو تب دادے کو کچھ نہیں ملتا، اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہوتا ہے۔ اچھا، اس طرح خامد اور بیوی کی وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہیں ہے، نہ تم سے اولاد ہے یا پہلے اگر ان کا کسی سے عقد ہوا ہے نہ ان سے اولاد ہے، کسی قسم کی اولاد نہیں ہے، یہاں یہ اولاد کا لفظ عام ہے، اگر پہلے کسی خامد سے اولاد ہے تو تب بھی خامد کو 1/4 ملے گا۔ اگر تمہاری بیویوں کی اولاد نہیں ہے تو تم کو 1/2 نصف مال دیا جائے گا، یعنی اگر 10 لاکھ بالفرض بیوی نے چھوڑا تو 5 لاکھ شوہر کو دیا جائے گا، لیکن اگر اس کی اولاد موجود ہے تو پھر خامد کو 1/4 دیا جائے گا۔ ایسے بیوی کی وراثت ہے، اگر خامد فوت ہوئے اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 1/4 دیا جائے گا، چاہے اس بیوی سے اولاد نہیں یا کسی اور بیوی سے اولاد نہیں، اگر کسی سے بھی اولاد ہوگی تو بیوی کو پھر 1/8 دیا جائے گا، ثمن حصہ اسے دیا جائے گا۔ ایسے ہی قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلالہ کی وراثت کا بھی ذکر کیا ہے۔ کلالہ کسے کہتے ہیں؟ ما لا اصل لہ ولا فرع، جس کی اصل نہ ہو، جس کے والدین نہ ہوں، جس کا دادا دادی نہ ہو اور جس کی اولاد بھی نہ ہو، اور اس کے بہن بھائی ہیں، اگر اس کی ایک بہن ہے تو اسے نصف ملے گا، اگر اس کی 2 بہنیں ہیں تو ان کو ثلثان 2/3 ملے گا، اگر اس کے بہن بھائی ہیں مرنے والے کے یعنی جو کلالہ ہے اس کے اگر بہن بھائی ہیں تو پھر وہی قانون لگے گا للذکر مثل حظ الانثیین کا۔ تو وراثت کے اندر جو اخیافی بہن بھائی ہیں، 3 قسمیں ہیں بہن بھائیوں کی، ایک ہے حقیقی بہن بھائی جس میں ماں باپ ایک ہی ہوں، ایک ہے اللاتی بہن بھائی، باپ ایک ہوتا ہے مائیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، جیسے ایک آدمی نے 2 شادیاں کی ہیں، 2 بیویاں ہیں تو دونوں بیویوں سے جو بچے ہیں آپس کے اندر یہ اللاتی بہن بھائی ہیں، جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اللاتی بہن تھی، باپ دونوں کے ایک ہے، مائیں دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اچھا، اس طرح اخیافی بہن بھائی جس میں ماں ایک ہوتی ہے باپ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، یہ کیسے صورت بنے گی؟ ایک عورت نے نکاح کیا، اس کے 2 بچے تھے، شوہر فوت ہو گیا، عدت پوری کرنے کے بعد اس عورت نے آگے نکاح کر لیا، اب 2 بچے اس شوہر سے پیدا ہوئے، تو یہ جو بچے پہلے شوہر سے اور دوسرے شوہر سے جو بچے ہیں آپس کے اندر یہ اخیافی بہن بھائی ہیں۔ خیف اصل کے اندر کہتے ہیں کہ آنکھوں کے رنگوں کا مختلف ہونا، یعنی شوہر یعنی الگ الگ ہوتے ہیں، ماں ایک ہی ہوتی ہے، یہ اخیافی بہن بھائی ہیں۔ تو اخیافی بہن بھائی اگر وراثت کے اندر وہ ایک ہے وراثت لینے والا، اس کو سدس دیا جاتا ہے، 1/6 دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر وہ 1 سے زیادہ ہیں تو ان کو ثلث دیا جائے گا، تیسرا حصہ ان کو دیا جائے گا، ثلث زیادہ ہوتا ہے، سدس تھوڑا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں، قرآن مجید میں اخیافی بہن بھائیوں کی وراثت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو جو اخیافی بہن بھائی ہیں یعنی یہاں پر لِأُمٍ کا لفظ قرات کے اندر حذف ہے، لِأُمٍ کا لفظ، تو جو اخیافی بہن بھائی ہیں ان کے اندر للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون نہیں ہے، اگر بالفرض ایک بھائی ایک بہن ہے تو ان کو جو آدھا آدھا ملے گا دونوں کو، ٹھیک ہے، 3 لاکھ ہی اسے ملے گا، 3 ہی اسے ملے گا، اس کے اندر یہ للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون نہیں ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور ویسے مدلی مدلہ بھی ہا کی موجودگی کے اندر وارث نہیں بنتا، اب ظاہری بات ان کی رشتہ داری آپس میں کیوں؟ ماں کی وجہ سے، ابھی ماں زندہ ہوتی ہے اور یہ وارث مان رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کی خصوصیت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر وراثت کے احکامات کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اسی آگ میں داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں رہنا پڑے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اسے رسوا کن عذاب دیا جائے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کے احکامات کو مانے گا، وراثت کے احکامات میں ڈنڈی نہیں مارے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں رہے گا، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، ابھی تو یہ چند مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اب اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، یعنی کچھ اول کے مسئلے ہیں، کچھ رد کے مسائل ہیں، تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں ایسے مناسخہ کی بحث ہے، خنثی کی بحث ہے، جو خنثی ہوتا ہے اس کا وراثت میں کیا حصہ ہے، حمل کا وراثت کے اندر اس کو وراثت دینے کی کیا صورت ہے، تو یہ انشاءاللہ پھر ایسے باقی اقساط کے اندر، بلکہ نیٹ کے اوپر میرے
پہلے 6 ایسے بیانات موجود ہیں وراثت کے احکامات کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سمجھ کر دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔